صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ضروری مسائل کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ درمیان میں تقریباً ایک ہفتہ جو ہے ضروری مسائل اور اسی طریقے سے سنن و آداب اور متفرق جو مسائل چل رہے ہیں، یہ تمام جو ہے ایک ہفتے تک موقوف تھے کسی مجبوری کی وجہ سے۔ نماز کے مسائل چل رہے ہیں۔ پیچھے جو ویڈیو گزرا ہے اس کے اندر مرد عورت کے نماز کے درمیان کتنی چیزوں میں فرق ہے، اس کے تعلق سے بات مکمل ہو چکی تھی۔ اب نماز کے مکروہات شروع ہو رہے ہیں۔ اس کو غور سے سننے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے ہماری نماز ناقص رہ جاتی ہے، ادھوری رہ جاتی ہے، مکمل نہیں ہو سکتی، اور بعض غلطیوں کی وجہ سے نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ دوبارہ پڑھنا واجب بن جاتا ہے، لیکن ہمیں وہ باتیں معلوم نہیں، چلتے رہتے ہیں، نماز ہماری قبول نہیں ہوتی۔ تو اب جو ہے نماز کی مکروہات شروع ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلی چیز سمجھنا ہے کہ بھئی مکروہ کسے کہتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ مکروہ وہ اعمال کے ارتکاب کی وجہ سے نماز فاسد تو نہیں ہوتی، البتہ کراہت کے درجات کے اعتبار سے نقصان آ جانے کی بنا پر ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس کو جو ہے مکروہ کہا گیا، یعنی کہ آسان لفظوں میں یہ کہا جائے کہ مکروہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے نماز پڑھتے پڑھتے یا کوئی کام کرتے کرتے ایسا کام کر لیا، یا وہ کام جو ہے الٹا سیدھا کمی پیشی کے ساتھ کر لیا، جس کی وجہ سے نیکیوں میں کمی آ گئی، اس کو مکروہ کہا جاتا ہے۔ اور بعض مکروہ وہ ہیں جو نیکیوں میں کمی بھی لاتی ہے اور اسی طریقے سے اس عبادت کو دوبارہ کرنے کی ضرورت بھی پڑتی ہے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن عام طور سے مکروہ کس کو کہتے ہیں کہ کسی عبادت کو کرتے کرتے ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، اس کی وجہ سے ثواب میں نیکیوں میں کمی آ جائے، اس کو مکروہ کہا جاتا ہے۔ اب دوسری بات یہ سمجھنا ہے کہ مکروہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو اس کے بارے میں فقہ کی کتابوں میں اگر دیکھا جائے تو مکروہ بنیادی طور پر مکروہ کی دو قسمیں ہیں، ایک کراہت تنزیہی اور ایک کراہت تحریمی، یعنی کہ مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو یہاں تو جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں میں فرق اور امتیاز کراہت کی دلیلوں کے اعتبار سے ہوگا۔ اگر ممانعت کی دلیل ظنی الثبوت یا ظنی الدلالہ ہے، یا وہ فعل ترک واجب کو شامل ہے، اس پر مکروہ تحریمی کا اطلاق ہوگا۔ اور اگر ممانعت کی دلیل خلاف اولا یا ترک استحباب پر مبنی ہے تو اس فعل کو مکروہ تنزیہی کہا جائے گا۔ یہ جو ہے مکروہ کی دو قسمیں ہیں، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی۔ اور اس کو جو ہے آسان لفظوں میں یوں سمجھا جائے کہ مکروہ تحریمی یہ ہے کہ جس کام میں
مکروہ عمل ہو رہا ہے وہ کام دلیل کے ساتھ اگر واجب ہے تو مکروہ تحریمی ہو جائے گا. اسی طریقے سے مکروہ تنزیہی جس فعل میں جس عبادت میں کمی پیشی ہو رہی ہے وہ رکن نماز کے اندر یا کوئی کسی عبادت کے اندر واجب اور ضروری اور لازم کے درجے پر نہیں ہے بلکہ افضل اور غیر افضل پر، اولا اور غیر اولا پر، یا پھر جو ہے اس کا اطلاق جو ہے استحباب کے اوپر ہے، یعنی کہ مستحب ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر ہے، تو وہ مکروہ تنزیہی ہے. یہ فرق ہے. اگر کسی واجب چیز میں کمی آ گئی تو وہ فعل جو ہے مکروہ تحریمی ہے. اور اسی طریقے سے کسی جو ہے مستحب اور غیر مستحب میں فرق آ گیا تو وہ مکروہ تنزیہی ہے. مکروہ تحریمی کو اور مکروہ تنزیہی کو اور بھی آسان لفظوں میں یہ یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ مکروہ تحریمی کو بڑا مکروہ کہا جاتا ہے، مکروہ تنزیہی کو چھوٹا مکروہ کہا جاتا ہے. اب دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات، مکروہ کا اثر نماز کے اوپر یا دیگر عبادتوں کے اوپر کیا ہوگا؟ ایک سوال. تو اس کا یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ جو نماز کراہت تحریمی کے ساتھ ادا کی جائے اس کا اعادہ واجب ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس نماز کو دوبارہ لوٹانا واجب ہے. اور اسی طریقے سے جو نماز جس کے اندر مکروہ تنزیہی کا ارتکاب ہوتا ہے وہ نماز واجب الاعادہ نہیں رہتی بلکہ نماز تو ہو جائے گی، نیکیوں میں کمی ہو جائے گی. یہ ہے. اب کن چیزوں کے اندر کمی پیشی ہونے کی وجہ سے نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے تو اس کو آسان لفظوں میں یہ سمجھا جا سکتا ہے، اس طریقے سے جو ہے اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ بھئی جو افعال نماز میں واجب ہیں جیسا کہ تعدیل ارکان، یعنی کہ ارکان کو پورے جو ہے سکون کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے. پیچھے جو ہے نماز کے واجبات میں بات گزر چکی ہے. اگر اس کے اندر تعدیل ارکان جو فعل ہے اس فعل کو آدمی نہیں کر رہا ہے، اور تعدیل ارکان کا اس کی مقدار کیا ہے، یعنی کہ ایک ایک فعل کو ایک ایک عمل کو مکمل جو ہے پورے وقار کے ساتھ پورے سکون کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے. اس کی مقدار کیا ہے وہ بھی میں نے اس وقت بات بتا دی تھی، پھر ایک مرتبہ بتا دیتا ہوں. مثال کے اعتبار سے آدمی جو ہے رکوع میں گیا، رکوع میں جا کر اٹھ رہا ہے، رکوع سے اٹھنے اور کھڑے ہونے کی جو حالت ہے اس کو قوما کہا جاتا ہے. تو قوما کے اندر آدمی کتنی دیر ٹہرے، کم سے کم ایک مرتبہ رکوع یا سجدے کی تسبیح پڑھ سکیں، سبحان ربی العظیم یا پھر سبحان ربی الاعلی پڑھ سکیں. یہ جو ہے اتنا وقت کم سے کم تعدیل ارکان کا ہے. اگر اتنا بھی وقت اگر کوئی آدمی نہیں دیتا بلکہ رکوع سے اٹھا فوراً جو ہے سجدے میں جا رہا ہے تو اس کا یہ فعل مکروہ تحریمی پر اطلاق کرتا ہے. اگر مکروہ تحریمی ہو گئی تو نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی، یعنی کہ دوبارہ نماز کو لوٹانا ضروری ہے. اس کو جو ہے مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے. مکروہ تنزیہی سے نماز دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں، بس نیکیوں میں کمی آ جاتی ہے. اور ایک بات یہاں یہ بتائی جا رہی ہے کہ جس مکروہ تحریمی سے نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے وہ ایسا مکروہ تحریمی ہے جس کا تعلق نماز کے عین افعال سے ہو، مثلا تعدیل ارکان چھوڑ دینا
یا تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا وغیرہ۔ لیکن ایسا فعل مکروہ جس کا تعلق عین ارکان نماز سے نہ ہو بلکہ اس میں کراہت کسی دوسری وجہ سے آئی ہو، مثلا سورت کا الٹ پلٹ کر کے پڑھ دینا یا فاسق امام کا نماز پڑھانا، تو اس طرح کی کراہت کی وجہ سے نماز واجب الاعادہ نہیں ہوتی۔ یہ جو ہے فرق بتا رہے ہیں مکروہ تحریمی سے نماز کب واجب الاعادہ ہوتی ہے، جبکہ وہ رکن نماز کا عین رکن ہو، عین واجب ہو۔ جیسا کہ ابھی میں نے کہا تعدیل ارکان نماز کا واجب حصہ ہے۔ اگر اس کے اندر کمی پیشی آتی ہے تو مکروہ تحریمی کا اطلاق ہو جائے گا اور اس نماز کے اوپر یہی حکم لگایا جائے گا کہ بھئی اس نماز کو دوبارہ پڑھیں گے، یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے تصویر والے کپڑے پہن کر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ بات بھی پیچھے گزر چکی ہے کہ تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنے سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی پڑھ لیا تو مکروہ تحریمی کا اطلاق ہو گیا۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی کیا کرے، اس نماز کو پھر دوبارہ لوٹائے۔ تو یہ جو چیزیں جو ارکان نماز کے اندر واجب کا درجہ رکھتے ہیں، ضروری ہیں، اس کے اندر اگر کمی پیشی آ گئی تو اس کے ارتکاب کی وجہ سے، اس کام کو غلط کرنے کی وجہ سے نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جو چیزیں نماز کا عین جو ہے رکن نہیں ہیں، واجب نہیں ہیں، بلکہ کراہت اس کے اندر کسی دوسری چیز کی وجہ سے آ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے نماز واجب الاعادہ نہیں ہوتی۔ مکروہ کا تو اطلاق ہوگا لیکن واجب الاعادہ نہیں ہوتی۔ مثال کے اعتبار سے کوئی امام نماز پڑھا رہا ہے، نماز پڑھاتے پڑھاتے مثال کے اعتبار سے مغرب کی نماز پڑھا رہا ہے، نماز پڑھانے میں قرات کرنا جو ہے یہ فرض ہے۔ اس کی ترتیب کیا ہے؟ ترتیب سے، اس کا طریقہ ترتیب سے قرات کرتے جائیں، یعنی کہ ایک سورت ہو گئی تو اس کے بعد دوسرے رکعت میں اس کے بعد کی سورت پڑھے گا آدمی، اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ لے، لیکن اس سے پہلے کی سورت نہیں پڑھے گا۔ اگر کسی امام سے یہ غلطی ہو گئی، مثال کے اعتبار سے مغرب میں سنت جو قرات ہے وہ سورہ اذا زلزلت سے لے کر آخری سورت تک ہے، سورہ ناس تک ہے۔ اگر ان سورتوں میں پہلی رکعت میں سورہ اذا زلزلہ پڑھنا تھا لیکن نہیں پڑھا بلکہ بعد کی سورت پڑھا، بعد کی بہت ساری سورتیں ہیں، ان سورتوں میں سے کوئی سورت پڑھا، اس کے بعد دوسری رکعت میں آ کے سورہ اذا زلزلہ پڑھ رہا ہے، یا جس سورت کو پہلے رکعت میں پڑھا تھا اس سے پچھلے والی سورت پڑھ رہا ہے، تو نماز کے اندر مکروہ کراہت آ جائے گی۔ لیکن یہ کراہت ایسی نہیں ہے کہ بھئی نماز واجب الاعادہ ہو جائے، تو یہ جو ہے عین نماز کا رکن نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کے اوپر واجب الاعادہ کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے کوئی امام گنہگار ہے، فاسق ہے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، تو نماز کے اندر واجبات جو ہیں وہ 14 ہیں، فرائض جو ہیں وہ 6 ہیں، 6 فرائض میں سے 14 واجبات میں سے یہ بات نہیں گزری کہ بھئی امام کا متقی ہونا ضروری ہے، گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ اگر ان واجبات میں اس عمل کو شمار کر لیا جاتا تو اس وقت نماز واجب الاعادہ ہوتی، لیکن واجب الاعادہ نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے کہ نمازی یعنی کہ امام کا متقی ہونا کوئی واجب چیز نہیں ہے نماز کے واجبات میں سے۔ ویسے تو گناہوں سے بچنا واجب ہے ہی ہر آدمی کے اوپر، یہ الگ چیز ہے، لیکن نماز کے واجبات میں سے یہ چیز نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے کوئی گنہگار امام نماز پڑھا دے تو اس کو جو ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی نماز نہیں ہوئی، واجب الاعادہ ہو گئی، دوبارہ نماز پڑھ۔ تو یہ جو ہے فرق ہے۔ اب آئندہ جو ہے ہمارے سامنے مکروہ جو ہے کس مکروہ کی وجہ سے، کون سا مکروہ جو ہے مکروہ تحریمی ہے،
اور کون سا جو ہے مکروہ تنزیہی ہے اور کس وجہ سے نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ کچھ باتیں، کچھ مسائل آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔